السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اپڈیٹ آل اور میں محمد علی۔ ناظرین، اسلام آباد پمس ہاسپٹل کا المناک ثانیہ اور پارلیمنٹ میں ہنگامہ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سب سے بڑے ہاسپٹل پمس کی نرسری میں لگنے والی ہولناک آگ نے 14 نومولود بچوں کی جان لے لی ہے، جس کے بعد یہ معاملہ ملکی پارلیمنٹ میں پہنچ گیا ہے، جہاں اپوزیشن اور حکومت کے مابین شدید ٹکراؤ اور تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق شارٹ سرکٹ اور ایئر کنڈیشنر کی خرابی قیامت خیز حادثے کی وجہ بنی، جس نے معصوم خلیوں کو دنیا میں آنکھ کی کھلتے ہوئے موت کی آغوش میں۔ یہ حادثہ نہیں بلکہ انتظامی قتل عام ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے دارالحکومت کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں فائر سیفٹی کے انتظامات کیوں نہیں تھے؟ 14 ماؤں کی گود اجڑ گئی، لیکن ہمارے حکمران اور بیوروکریسی اب بھی کمیٹیاں کھیل رہی ہیں۔ کیا کسی بڑے وزیر یا سیکرٹری اس غفلت پر ہتھکڑی لگے گی، یا ہمیشہ کی طرح چند غریب ملازمین کو قربانی کا بکرا بنا کر فائل دبا دی جائے گی؟ ناظرین، جب تک یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ذمہ داروں کا احتساب نہیں ہوگا، یہ سرکاری مقتل گاہیں یوں ہی معصوموں کا خون بہاتی رہیں گی۔ ناظرین، پاک سعودی ترکی محکمہ دفاعی معاہدہ اور خطے میں نئی منصب بندی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے محکمہ دفاعی معاہدے کو خطے میں امن اور اتحاد کا ایک طاقتور پیغام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس تاریخی معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو ایک دوسرے کے انتہائی قریب لا کھڑا ہے۔ اس فریق اتحاد کو مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی سیکورٹی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ترین سنگین میل قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، محکمہ دفاعی معاہدہ بلا شبہ ایک شاندار کامیابی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد صرف کاغذوں اور بیانات تک محدود رہے گا، یا زمین پر اسی کے اثرات نظر آئیں گے؟ پاکستان اس وقت شدید اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ ایسے میں فوجی اور دفاعی اتحاد کے ساتھ ساتھ کیا ہم سعودی عرب اور ترکیہ کے وہ معاشی تعاون حاصل کر پائیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ خطے میں بنتے اس نئے بلاک پر عالمی طاقتوں کی نظریں ہیں اور پاکستان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے ناظرین ملک میں جان ایک طرف مونسون کی نئی لہر باعث مختلف علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کا خطرہ رہا ہے، وہیں دوسری طرف جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف ستمبر کے آغاز میں ملک گیر شٹ ڈاؤن اور ہڑتال کا حتمی اعلان کر دیا ہے۔ عوام پہلے ہی بجلی کی بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ سیاسی احتجاج حکومت کے لیے ایک نیا درد سر بنتے جا رہا ہے۔ عوام کو سیلاب کی قدرتی آفت اور مہنگائی کی حکومت آفت کی بیک وقت گھیرا رکھا ہے۔ حکومت پیٹرول کی قیمت میں چند روپے کی معمولی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر کمی کر کے کرنٹ لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دوسری طرف لیوی اور ٹیکسز کا ہتھوڑا عوام کے سروں پر مسلسل برسایا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ ہڑتال کا فیصلہ عوامی غصے کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر حکومت نے اب تک بھی اپنے شاہانہ اخراجات کم نہ کیے اور عوام کے حقیقی ریلیف نہ دیا تو یہ احتجاجی چند پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی جنگ میں شدید ترین ماحول میں ایران اور عمان نے ابنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کو گزرنے کے ایک عارضی اور محدود بحری قائم کرنے پر اصولی اتفاق کر لیا ہے۔ ایرانی حکام کا اصرار ہے کہ یہ جب تک واشنگٹن اپنے پرانے وعدوں پر واپس نہیں آتا، ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر فوجی جہازوں کے لیے بند رکھا جائے گا۔ دوسری طرف واشنگٹن نے اس سفارتکاری کے بیچ ایران پر مزید کڑی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ابنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم ترین لائف لائن ہے، جہاں سے دنیا کا ایک نئی تیل گزرتا ہے۔ ایران اور عمان کا یہ عارضی معاہدہ عالمی معیشت کو گرنے سے بچانے کی ایک کوشش ہے، لیکن یہ مستقبل حل نہیں ہے۔ واشنگٹن کا اصرار اور ایران کی ضد میں یہ ظاہر کرتی ہے کہ بارود کا یہ ڈھیر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ امریکی معاشی کے ذریعے ایران کو جھکانا چاہتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایسے دباؤ کے نتیجے میں ہمیشہ جنگ کے شعلے ہی بھڑیں گے۔ ایران پر امریکی حملوں اور جنگ شروع ہونے کے 6 ماہ بعد بھی شدید زخمی ہونے والے نئے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اور بدستور سرعام سے غائب ہیں اور ان کی کوئی تصویر یا ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ اگر ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ سیکورٹی چردہ رہ کر حکومت چلا رہے ہیں، لیکن عالمی تجربہ
کاروں اور خود ایرانی عوام میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ یہ کیا ایران کی قیادت واقعی ایک فعال لیڈر کے ہاتھ میں ہے یا وہاں کوئی بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب ایران اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، ناظرین، ملک کے سپریم لیڈر کا 6 ماہ تک غائب رہنا سیکیورٹی اقدامات نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پراثر خاموش تہران کے اقتدار کے ایوانوں میں کسی اندرونی تنہائی یا انتہائی تشویشناک صورتحال کی بوند دیتی ہے۔ ناظرین، جب لیڈر کی آواز ہی سنائی نہ دے تو عوام فوج کا حوصلہ کب تک برقرار رہ سکتا ہے؟ یہ خلا کسی بھی وقت ایران کے اندرونی نظام کو زمین بوس کر سکتا ہے۔